اگر ڈاکٹروں میں 2 نمبر ہیں تو میڈیکل سائنس کا علم یہ نہیں کہ اب ڈاکٹر چونکہ 2 نمبر ہوتے ہیں لہذا میں میڈیکل پڑھاؤں گا. آپ کہو گے 2 نمبر ہیں تو اچھے ڈاکٹروں کو تلاش کرو, لیکن میڈیکل سائنس کا علم آپ کو ڈاکٹر کے پاس سے ہی ملے گا. تو اگر 2 نمبر مولوی ہیں حالانکہ وہ کسی مدرسے سے فارغ ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ اپنی دکان کھول کے کلینک چلانا شروع کر دیں. اس کا مطلب اگر مدرسے سے غلط لوگ فارغ ہو رہے ہیں تو اچھے بھی کہاں سے ملیں گے آپ کو؟ مدرسے, کیونکہ جگہ یہی ہے جہاں سے علم حاصل کرنا ہے آپ نے. اس کے علاوہ آپ کو اپنی الگ سے, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم علماء کی دکانیں بند کر رہے ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو ایک علاقے میں دودھ کی 5 دکانیں تھیں. آپ آئیں گے اپنی دکان کھولیں گے, چلے گی وہ؟ نہیں چلے گی, کیونکہ 5 پہلے سے موجود ہیں. تو جب تک آپ ان 5 کی بند نہیں کرو گے اپنی آپ کی نہیں چل سکتی. یہ جو کہتے ہیں نا ہم علماء کی دکانیں بند کر رہے ہیں, اصل میں اپنی کھولنا چاہ رہے ہیں, اور وہ دوسروں کی بند کیے بغیر, بولو نا بھائی, چل نہیں سکتی. مقصد یہ ہے کہ دوسروں کی جب تک بند نہیں ہوگی تو اپنی چلے گی نہیں. یہ مسئلہ ہے سارا. کہاں سے کہاں بات چلے گئی یار. ہاں, جو میں انسان, جلدی ٹائم بھی کم رہ گیا ہے, میں یہ کر رہا تھا کہ انسان کے اندر اللہ نے 2 صفات رکھی ہیں. وہ کیا ہے؟ نمبر 1, کیش کو ہمیشہ ادھار پہ, بولو نا, ترجیح دے گا. نمبر 2, یقینی چیز کو غیر یقینی پہ ترجیح دے گا. ایک صاحب یہ بھی کہنے لگے, فنٹر لوگوں کی باتیں بتا رہا ہوں, کہ علماء نے جو آج کل لوگوں کو ہیلے بتائے ہوئے ہیں نا, ہیلے, یہ کر لو تو پھر یہ ہیلا ہے, تو یہ کر لو تو یہ ہیلے, تو بنی اسرائیل کہتے ہیں ہیلا ویلا اسلام میں کچھ نہیں ہوتا. ہیلے ویلے, مجھے بہت ساری فنٹروں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے. ہیلا ویلا یہ سب مولویوں کے چکر ہیں. افغانستان میں جب افغان طالبان کی حکومت آئی تھی تو ملا عمر وہاں حاکم بنے تھے. تو یہاں بڑی بحث شروع ہو گئی تھی, یہ صحیح بھی ہیں یا نہیں ہے. تو ہمارے حضرت نے ایک بیان کیا, انہوں نے فرمایا جو کہہ رہے ہیں ملا عمر صحیح نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ میں صحیح ہوں, مجھے بناؤ. کیونکہ جب وہ بیچارے ایک بادشاہ ان کا ایک بن گیا, ایک امیر ان کا بن گیا, تو اب جو ہے وہی ہے بھائی. اس میں اگر کوئی خامیاں ہیں تو اس کی اصلاح کی کوشش کرو. تو جو علماء چلے آ رہے ہیں نا صدیوں سے, وہی ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دوسرے مولوی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں آئیں گے. اب اگر آپ علماء سے لوگوں کا ذہن ہٹاؤ گے تو یہ کوئی قوم کی خدمت نہیں کرو گے, یہ پوری قوم بے لگام ہو جائے گی. شتر بے مہار, بے مہار اونٹ ہوتا ہے نا, پھر وہ کہیں بھی جا کے منہ مار سکتا ہے. تو کوئی بھی ایسی تحریک جو آپ کو علماء سے بدگمان کر رہی ہے وہ کبھی بھی آپ کی خیر خواہ نہیں ہو سکتی. جیسے میں بالکل فوج کے بارے میں یہ بات کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں آرمی ایسی, آرمی بھائی جیسی بھی ہے یہی ہے آپ کے پاس. اگر آپ آرمی کو جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ 1000 کلومیٹر پہ جو افغانستان پہ امریکہ بیٹھا ہوا ہے اور انڈیا کی گورنمنٹ ہے حقیقت میں, اور ادھر 1000 کلومیٹر انڈیا ہے, اس سے آپ کو روحانی علاج والے نہیں بچا سکتے, کوئی بھی نہیں بچا سکتا. جو ہے جیسی ہے یہی ہے, اسی کی بس, جیسے اپنا ملک جیسا بھی ہو محبت تو کر بھائی, اپنے ابا جیسے بھی ہوں, دوسرے ابا تھوڑی لا سکتے ہیں یار آپ. کیا خیال 100% صحیح ہوتے ہیں کسی کے ابا بھائی, جو بھی ہیں یہی ابا ہیں. اب انہی کی خدمت سے جنت ملے گی. پڑوسی کے ابا کی خدمت کرو گے حالانکہ وہ نیک ہیں, وہ نماز پڑھتے ہیں, اللہ کہے گا میں نے جو کہا ہے نا ماں باپ کی خدمت کرو, تو اس سے تمہارے ابا مراد ہیں, پڑوسیوں کے ابا مراد. آپ کہہ رہے نہیں اللہ چونکہ میرے ابا معاذ اللہ سگریٹ پیتے ہیں اور وہ سٹے مٹے لگاتے ہیں, اور فلانے کے ابا اتنے نیک ہیں, ان کے پاؤں دبا کے جنت حاصل کروں گا. اللہ کہیں گے تیرے لیے جو میں نے آپشن رکھا ہے, یہ ماں تیری اور یہ ابا تیرے. تو میرے بھائی ہم جس ملک میں رہتے ہیں, جس کی نیشنلٹی ہمارے پاس ہے, جیسا مرضی ہے ہمارے لیے وہی ہے, کیونکہ اسی کے مستقبل سے ہمارا مستقبل, اور اسی فوج کے مضبوط ہونے سے ہم مضبوط ہیں. تو اسی طرح ہم اگر مذہب کو فالو کریں گے تو مذہب کے علمبردار علماء ہوتے ہیں, جن کو دیسی زبان میں مولوی کہا جاتا ہے. تو یہی ہیں, اگر غلط یہی ہیں تو اچھے بھی انہی میں ہیں. اگر اس سے ہٹاؤ گے تو یہ قوم کیا ہو جائے گی؟ بے لگام. اور یاد رکھو جو بھی آپ کو ہٹائے گا نا لیبل اچھا لگائے گا, جو آپ کو فوج سے ہٹائے گا وہ جمہوریت کا لیبل لگائے گا کہ ہم آمیریت کے قائل نہیں ہیں, ہم کس کے قائل ہیں؟ جمہوریت کے. لیبل بڑا پیارا لگائے گا وہ. جو آپ کو فوج کے خلاف اکسائے گا وہ اسلام کا نعرہ بھی لگائے گا کہ یہ فوج چونکہ لبرل ہے, اور ہم کس کی بات کرتے ہیں؟ اسلام کی. وہ فوج کے خلاف اگر اسلحہ اٹھائے گا تو بیس کس کو بنائے گا کہ میں اسلامی حکومت چاہتا ہوں, جیسے کہ ہوتا رہا ہے ماضی میں. لیبل سب اچھے لگائیں گے لیکن کیا کر دیں گے؟ بیڑا غرق کر دیں گے. نہ اسلام کے رہو گے اور نہ روٹی کے رہو گے, نہ دنیا ملے گی نہ دین ملے گا. جیسے لیبیا میں ہوا نا, کتنے اچھے نعرے لگا کے اٹھایا گیا اور بیڑا غرق کر دیا. تو لیبل سب اچھا لگائیں گے. اسی طرح جو آپ کو علماء کے خلاف اٹھائے گا
وہ کہے گا کہ میں بخاری مسلم کی روشنی میں صحیح اسلام پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. لیبل سب اچھا لگائیں گے, کیونکہ اگر وہ کہے گا میں قادیانیت کی طرف بلا رہا ہوں, میں تورات انجیل پیش کر رہا ہوں, کوئی بھی نہیں جائے گا. لیبل سب بخاری اور مسلم کے حوالے یاد کر کے اور قرآن حدیث کے حوالے پیش کریں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس لیبل کے بغیر کوئی بھی علماء سے بدگمان نہیں ہوگا اور فقہا سے بدگمان کرے گا. کسی سے پروفیسر صاحب سے سوال پوچھا گیا کہ آپ نے جو حضرت رائے پیش کی ہے یہ تو چاروں ائمہ کی رائے اس کے خلاف ہے. جناب پروفیسر غامدی صاحب سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں تو چاروں فقہا اس کے خلاف ہیں, چاروں غلط کیسے ہو گئے؟ تو میں سن رہا تھا, انہوں نے بڑا اخلاقی انداز سے جواب دیا کہ دیکھیں, کسی خاتون نے سوال کو, دیکھیں محترمہ ہم قرآن و سنت کے مکلف ہیں, چاروں امام کیا کہتے ہیں ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. سوال عورت کا یہ نہیں, وہ بیچاری بیوقوف بن گئی, وہ چپ کر کے بیٹھ گئی. حالانکہ سوال یہ ہونا چاہیے, میں ہوتا تو میں پوچھتا کہ اس کا مطلب ہے کہ قرآن و سنت آپ نے سمجھا ہے, چاروں امام وہ بیچارے فارغ تھے. پھر چاروں اماموں کا فارغ ہونا بھی اتنا, 4 آدمی غلط ہو سکتے ہیں لیکن پوری امت غلط تھی. پوری امت نے ان معاذ اللہ ان لوگوں کو جو اتنی فحش غلطیاں کر رہے ہیں ان کو امام بنا دیا, اور انہی کے فقہ پوری دنیا میں, جب سے یہ چاروں فقہ وجود میں آئے ہیں, جب بھی اسلامی حکومتیں قائم ہوئی ہیں, کہیں ایک بالغ زمین بھی ایسی نہیں ہوئی ہے جہاں ان فقہ کے علاوہ کچھ اور نافذ ہوا ہو. یا تو فقہ حنبلی نافذ ہوا ہے, یا فقہ شافعی, یا فقہ زیادہ تر تو فقہ حنفی رہا ہے, یا فقہ مالکی. اس کے علاوہ کچھ بھی نافذ ایک بالغ زمین پر بھی نہیں ہوا. اس کا مطلب ایک 1200 سال سے جو اسلامی حکومتیں یا 1000 سال سے جو اسلامی حکومتیں چلی ہیں وہ 100% غلط تھیں, مسلمان غلط تھے. اب آ کے پروفیسر صاحب ہمیں بالکل نیٹ کلین قرآن حدیث کی روشنی میں اسلام پیش کریں گے. تو حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی غیر مسلم جب اسلام قبول کرے گا وہ کہے گا یار جب پوری امت اتنی غلط تھی تو تمہارا اسلام ہی مشکوک ہے. یہ امت معصوم ہے من حیث الامہ, یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی کیونکہ نئے نبی نے نہیں آنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نئے نبی اب نہیں آئے گا تو اللہ اس امت کو من حیث الامہ گمراہ ہونے سے کیا کریں گے؟ بچائیں گے. تو اس لیے لیبل بہت خوبصورت لگائے جا رہے ہیں. تو لیکن اچھا اسی میں یہ جو عورتوں کی آزادی کے نام پہ ہے فحاشی پھیلانا, لیبل کیا ہے؟ خواتین کو آزاد کیا جائے. مقصد کیا ہے؟ بےہودہ بنایا جائے, زنا کو معاشرے میں پھیلایا جائے اور خواتین کا بیڑا غرق کیا جائے. لیبل کیا ہے؟ ہم ایکچولی خواتین کی کس کے قائل ہیں؟ آزادی. خواتین جتنی آزاد ہوں گی مردوں کے چسکے لگیں گے مردوں کو. اب دیکھو اگر میں خواتین کو آزاد کر دوں, بولو یہاں کے اپنی مرضی سے بیٹھیں آپ, کوئی برقع پہننے کی اجازت نہیں ہے آپ کو, ہم لبرل لوگ ہیں, سب لبرل ہیں, آئیں, پورا محلہ آ جائے گا. کیا خیال ہے؟ اور میں بھی شاید کبھی ناغہ نہ کروں, سارا محلہ آئے گا, سب بیٹھیں گے. انگلش لینگویج سینٹر جو آج کل چل رہے ہیں نا, یہ کوئی بھی لینگویج سینٹر ہو, میں نے لوگوں سے پتا کیا, وہ کہتے ہیں اگر ہم صرف لڑکوں کا کھولتے ہیں نا, لڑکیاں نہیں آتی ہیں تو وہ سینٹر تھوڑے دنوں میں بند ہو جاتا ہے, کیونکہ لڑکیوں کے ایڈمیشن تو ہوتے ہیں اس میں, لڑکوں کے نہیں ہوتے. کیا مطلب؟ لڑکیوں کو آزادی دینے سے مزے کس کو آ رہے ہیں؟ لڑکوں کے. اسلام کہتا ہے لڑکوں کو اتنے مزے نہیں دلاؤ, ان کو کہو اگر عورت کو حاصل کرنا ہے تو اس کے ابا سے رشتے کی بات کرو اپنی ذمہ داری پہ, کیونکہ اگر تم بالکل اہل نہیں ہوئے تو پٹو گے. ایک آدمی گیا نا کسی دوسرے کے گھر, وہ بالکل لڑکی کے اسٹیٹس کا تھا ہی نہیں نا, بہت ہی کوئی تعلیم میں بھی کم, خاندان میں بھی کم, اور شکل و صورت میں بھی گھٹیا, گھٹیا تو نہیں کہنا چاہیے یعنی کم تر, گھٹیا کا لفظ نامناسب ہے, کم تر تھا. تو وہ چلا گیا کسی بہت ہائی ایجوکیٹڈ لڑکی سے, ہائی پروفائل لڑکی سے نکاح کا پیغام دینے کے لیے. لڑکی کے ابا کو غصہ آ گیا, تو اپنی اوقات دیکھ. طبیعت سے دھون دیا اس نے, تو شرم نہیں آتی؟ طبیعت سے دھونا تو اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کہہ رہا تھا اچھا تو پھر میں انکار ہی سمجھوں, اچھا تو پھر میں کیا سمجھوں؟ تو نکاح میں یہ پرابلم ہے کہ آپ 100 دفعہ سوچتے ہو بھیجوں گے بھی نہیں بھیجوں, میں اس کے لیول کا ہوں بھی کہ نہیں ہوں. پھر وہ کرنے کے بعد کی ٹینشن ہے, سالے بھی آ جاتے ہیں جہیز میں, بہت سارے لڑکی کے بھائی بھی آ جاتے ہیں, ان کی ٹینشن. تو پابند اسلام مرد کو بنا رہا ہے, تو لیبل اچھے لگائے جا رہے ہیں. حقیقت میں صرف وہی بات صحیح ہے جو اسلام کرتا ہے اور علماء کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ صرف علماء کے پاس ہے سیدھا راستہ, اس کے علاوہ دنیا میں کسی کے پاس سیدھا راستہ نہیں ہے ہی نہیں. تو آپ کو گائیڈ کہاں سے کرے گا؟ اگر غلط علماء ہیں تو صحیح بھی علماء ہی ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں, جانشین ہیں.